جاپان میں رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران گھروں میں تنہا رہنے والے 37,000 سے زائد افراد کی اموات رپورٹ ہوئی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے جاپانی پولیس کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ان میں سے تقریباً 4,000 افراد کی موت کا علم ان کے انتقال کے کم از کم 1 ماہ بعد ہوا، جبکہ 130 ایسے افراد کی میتیں بھی ملیں جن کی موت ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس سال کے اوائل میں جیپنیز نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پاپولیشن اینڈ سوشل سیکیورٹی ریسرچ نے کہا تھا کہ 2050 تک اکیلے رہنے والے افراد 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے شہریوں کی تعداد 1,08,00,000 تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اسی سال لاہور کے علاقے شاہدرہ ٹاؤن میں غربت سے تنگ گھر کے سربراہ نے 5 بچوں ہے اور بیوی کو زہر دے دیا، جس کے بعد خود بھی زہر نگل لیا۔ SHO شاہدرہ ٹاؤن کے مطابق کل عقیل نے پولیس ہیلپ لائن 15 پر کلام کی کہ گھر میں راشن کا ایک دانہ نہیں، 7 ماہ سے گھر کا کرایہ بھی ادا نہیں کیا۔ غربت سے تنگ آ کر میں نے خود سمیت بیوی اور 5 بچوں کو زہریلی گولیاں دی ہیں۔ یاد رہے کہ اسی سال جنوری 2024 میں کراچی میں ایئرپورٹ کے علاقے میں ایک شخص نے اپنے 3 بچوں اور بیوی کو زہر دے کر خود کو گولی مار لی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ شریف برادران اپنے IPPs کے پیسے تو ختم کریں۔ اگر وہ IPPs کے پیسے ختم کرتے ہیں تو بل میں 25 روپے کی یونٹ کمی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جو بجلی بند نہیں رہی، استعمال نہیں ہو رہی، عوام اس کے پیسے دے رہے ہیں، مخصوص طبقہ IPPs کے نام پر مراد حاصل کر رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ IPPs کے مگرمچھ ٹیکس نہیں دیتے، 5 IPPs کے معاہدے پورے ہو چکے ہیں، ان کو فارغ کریں، یہ سب لوگ معاہدوں پر آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ تنخواہ دار طبقے سے کہتے ہیں ٹیکس دو۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ اسلامی بینکاری کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے اور عوام سے قرض پر 25 سے 30% شرح سود لیا جاتا ہے۔ اجلاس کے دوران سینیٹر سلیم مانوی والا نے بتایا کہ اسلامی بینکاری میں قرض لینے پر 25 سے 30% شرح سود لیا جاتا ہے، جبکہ کنونشنل بینکاری 20% شرح سود چارج کرتی ہے۔